دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ڈاکٹر آر ایل میلیما جو کہ پروفیسر ہیں ان کے داخلہ اسلام کی ایمان افروز باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر آر ایل میلیما ماہر علم الانسان، مصنف اور محقق کی حیثیت سے علمی حلقوں میں خاص عزت اور شہرت کے مالک ہیں۔ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ اپنے داخلہ اسلام کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، مجھے اسلام میں کیا حسن نظر آیا، وہ کون سی جاذبیت تھی جو مجھے اس عقیدے کی طرف کھینچ لائی۔ یہ ہیں وہ دو سوال جن کے جوابات مجھے دینے ہیں۔ تو عرض ہے کہ میں نے 1919 میں لندن یونیورسٹی سے مشرقی زبانوں کی تعلیم شروع کی اور عربی میں اس قدر استعداد حاصل کر لی کہ بیضاوی کی تفسیر قرآن اور غزالی کی ایک کتاب کا ترجمہ کر ڈالا۔ جیسا کہ اس زمانے کی روایت تھی، میں نے تاریخ اسلام اور اسلامی اداروں میں ساری معلومات ان کتابوں سے حاصل کی جو یورپین زبانوں میں شائع ہوئی تھی۔ 1921 میں مصر گیا اور وہاں ایک ماہ تک قیام کیا۔ اس دوران میں نے الازہر کا خوب مطالعہ کیا، چونکہ میں نے عربی کے علاوہ سنسکرت، ملائی اور جاوی زبانوں پر بھی عبور حاصل کر لیا تھا۔ اس لیے 1927 میں نے ہالینڈ کی نوآبادی جزائر شرق الہند جو آزادی کے بعد انڈونیشیا کہلایا چلا گیا اور جکارتا میں اعلیٰ تعلیم کے ایک خاص ادارے میں جاوی زبان اور ہندوستانی کلچر کی تاریخ پڑھنے لگا۔ اگلے 15 برس تک جاوی زبان اور کلچر کے قدیم و جدید شعبوں میں تخصیص حاصل کر چکا۔ اس مدت میں اسلام اور عربی زبان سے میرا رابطہ بالکل برائے نام رہ گیا تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران جب انڈونیشیا پر جاپان کا تسلط قائم ہوا تو میں بھی جنگی قیدی بن گیا۔ رہائی ملی تو 1946 میں واپس وطن چلا گیا اور رائل ٹراپیکل انسٹیٹیوٹ میں تدریسی فرائض انجام دینے لگا۔ یہاں مجھے جادی زبان میں اسلام پر ایک گائیڈ بک لکھنے کا حکم ملا اور یوں ایک مرتبہ پھر اسلام سے میرا علمی رابطہ قائم ہو گیا۔ یورپ میں اسلام پر جتنی کتابیں چھپی تھی تقریباً ساری میں نے پڑھ ڈالی۔ اس ضمن میں مجھے اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی ریاست پاکستان کے مطالعے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں نے رخت سفر باندھا اور 1954 کے آخر میں لاہور جا پہنچا۔ اب تک اسلام کے بارے میں میری معلومات کا ذریعہ یورپین لٹریچر تھا، مگر لاہور میں مجھے اسلام کے بارے میں بالکل نئے پہلو سے روشناس ہونے کا موقع ملا۔ دل و دماغ پر اس کے تاثر کا یہ عالم تھا کہ میں نے اپنے مسلمان دوستوں سے نماز جمعہ میں شرکت کی اجازت طلب کی، جسے انہوں نے نہایت خوشدلی کے ساتھ قبول کر لیا۔ یہیں سے میں اسلام کے اعلیٰ و عرفہ قدروں سے واقف ہوا اور میری زندگی ایک پاکیزہ انقلاب سے دوچار ہونے لگی۔ میں نے اپنے آپ کو اسی روز سے مسلمان سمجھنا شروع کر دیا تھا جب ایک جمعہ کو مجھے مسجد کے نمازیوں سے خطاب کا موقع دیا گیا اور اس کے بعد انگنت دوستوں سے مصافحہ کرنا پڑا، جو اگرچہ میرے لیے اجنبی سے تھے مگر ان کے بے پناہ طبقات میں مجھے سگے بھائیوں کی محبت جھلکتی تھی۔ اس کے بعد میرے دوست مجھے ایک چھوٹی سی مسجد میں لے گئے۔ وہاں ایک صاحب خطبہ دیتے تھے جو روانی سے انگریزی بول سکتے تھے اور پنجاب یونیورسٹی میں خاصے اہم عہدے سے پر فائز تھے۔ انہوں نے نمازیوں کو بتایا کہ اس اجتماع میں انگریزی الفاظ زیادہ استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دور دراز کے ملک نیدرلینڈ سے آیا ہوا ہمارا ایک بھائی اسلام کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر سکے۔ بہرحال خطبہ ختم ہوا تو پہلے امام کی ابتدا میں 2 رکعتیں پڑھی گئی اور بعد میں انفرادی طور پر لوگوں نے چند رکعت ادا کی۔ میں اٹھ کر باہر نکلنے والا تھا تو خطیب صاحب، جنہیں لوگ علامہ صاحب کے لقب سے پکارتے تھے، میری طرف متوجہ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ لوگ میری زبان سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ خیر، میں اٹھا اور مائکروفون کے سامنے جا کر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگا۔ میں انگریزی میں بات کر رہا تھا جبکہ علامہ صاحب اس کا اردو میں ترجمہ کرتے جاتے تھے۔ میں نے بتایا کہ میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جہاں بہت کم مسلمان رہتے ہیں۔ میں ان کی جانب سے اور اپنی طرف سے آپ حضرات کو ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنی آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست کے مالک ہیں اور اس ریاست نے گزشتہ 7 برسوں میں خاصا استحکام حاصل کر لیا ہے اور خدا نے چاہا تو ایک روشن مستقبل آپ
مفاد کا منتظر ہے۔ میں اپنے وطن واپس جا کر بتاؤں گا کہ پاکستان میں مجھے مہمان نوازی اور محبت اور اخلاص کی کس بے پایا سلوک کا مستحق سمجھا گیا۔ ان الفاظ کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تو عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ سینکڑوں نمازی غیر معمولی اشتیاق اور باکمال محبت کے ساتھ میری طرف لپکے۔ ان کے چہرے خلوص اور پیار کے نور سے چمک رہے تھے اور آنکھوں سے اخوت اور یگانگت کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی تھی جو دل و دماغ سے آگے میری روح میں اترتی جا رہی تھی۔ میں نے بچے میں سر مشاہدہ کر لیا کہ اسلام کا رشتہ اخوت دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ سچی بات ہے اس روز میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یوں پاکستان کے مسلمانوں نے مجھ پر ثابت کر دیا کہ اسلام محض قوانین کا ایک مجموعہ نہیں ہے بلکہ محبت کا رواں دواں زمزمہ بھی ہے جو پیاسی روحوں کو سیراب کرتا ہے اور ویران دلوں میں سدا بہار پھول کھلاتا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاقی قدروں کا وہ حسین گلدستہ ہے جس سے مسلمان سب سے پہلے نوازا جاتا ہے۔ یوں ایمان اور علم کی روشنی نے میرے دل و دماغ کو بھی منور کر دیا اور میں نے اسلام قبول کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اب میں یہ بتاؤں گا کہ اسلام کی کون کون سی باتوں نے مجھے متاثر کیا۔ صرف ایک اعلیٰ و برتر ہستی اللہ کا اقرار، یہ نظریہ فطرت کے اتنا قریب ہے کہ سوجھ بوجھ رکھنے والا کوئی بھی انسان اسے آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، سبھی مخلوقات اس کی محتاج ہے۔ وہ کسی کی اولاد نہیں مگر ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور ساری کائنات میں کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ وہ حکمت، طاقت اور حسن کا منبع ہے۔ وہ بڑا ہی مہربان اور بہت ہی زیادہ سخی ہے۔ اللہ کا اپنی کائنات، مخلوقات اور اشرف المخلوقات انسان سے رابطہ براہ راست قسم کا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کسی درمیانی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ اسلام میں عیسائیت کی مانند پاپائیت کا کوئی تصور نہیں۔ اس مذہب میں انسان اپنے اعمال اور افعال کے لیے آزاد خود مختار پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے دارالامتحان ہے جہاں اسے دوسری جنگ کے لیے تیاری کرنا ہے۔ وہ اپنے اچھے برے کا خود ذمہ دار ہے اور کسی دوسرے کی قربانی اسے کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ مذہب میں کوئی جبر نہیں، صداقت جہاں سے بھی ملے اسے قبول کر لو۔ اسلام کے ان سنہرے اصولوں میں رواداری اور حق شناسی کا جو جوہر پایا جاتا ہے اس کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلام انسان کو نسل، رنگ اور علاقے سے ماورا ہو کر رشتہ اخوت میں منسلک کرتا ہے۔ صرف یہی وہ مذہب ہے جس نے عملی طور پر اس اصول کو اپنا کر دکھایا بھی دیا ہے۔ مسلمان دنیا میں کہیں بھی ہوں وہ دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ خدا کے سامنے سارے انسان یکساں درجہ رکھتے ہیں۔ اس کا سب سے خوبصورت اور روح پرور مظاہرہ حج کے موقع پر احرام باندھ کر کیا جاتا ہے۔ اسلام زندگی میں روح اور مادے دونوں کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ انسان کی ذہنی و روحانی پرورش کا گہرا تعلق اس کی جسمانی ضرورتوں کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسے زندگی میں ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ روح اور جسم اپنے اپنے دائروں میں ترقی کر سکے۔ شراب اور دیگر نشہ آور اشیاء کو ممنوع قرار دینے کا عمل اپنے اندر وہ عظمت رکھتا ہے جس نے اسلام کو دیگر مذاہب کے مقابلے میں صدیوں آگے لا کھڑا کیا ہے۔ خوش طرح باشد کہ سر دل برا گفتہ آیت بحدیث دیگراں، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک نئے شخص کے ساتھ ملائیں گے جو اپنی داخلہ اسلام کی ایمان افروز داستان آپ کے سامنے رکھے گا۔ اس کے لیے آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلی ویڈیو آنے کا انتظار کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔